میں نے عرض کی تھی چند لمحوں پہلے کہ انسان کی زندگی میں برا وقت اس لیے بھی آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیروں کی پہچان ہو سکے اور غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان ہو سکے. اور ظاہر ہے جن پر مشکل وقت ہوتا ہے ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، جن پر اچھا وقت ہوتا ہے ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل کے توسط سے جو کچھ کیسز موجود ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں مشکل وقت میں ان کے اپنوں میں چھپے غیروں نے چھوڑ دیا، تو یہی وہ وقت تھا جب غیروں میں چھپے اپنوں نے اپنا لیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ ذرائع پیدا کرتا ہے. جب خون کے رشتے مر جاتے ہیں تو وہ احساس کے رشتوں کو جنم دیتا ہے، تب احساس کے رشتے پروان چڑھتے ہیں. اور جہاں ایسے افراد سے ہمدردی کی ضرورت ہے، جہاں اپنے طور پر، جیسے میں بار بار کہتا ہوں مجھے مدد کا لفظ زیادہ بھاتا نہیں ہے اس سیگمنٹ میں، جہاں اپنے طور پر ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہیں ایسے اداروں کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ضروری ہے. تو آج جو ادارہ ہمارے ساتھ موجود ہے انڈس ہاسپٹل، اس کو خراج تحسین پیش کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس ادارے کے توسط سے جو کچھ افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں آپ کو اندازہ ہوگا. جناب انڈس ہاسپٹل جا کے میں نے ایک راز، جس طرح ہم ہمیشہ راز منکشف کرتے ہیں، وہ راز حاصل کیا، اور وہ یہ کہ ایک پورا انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک پاکستان میں کام کر رہا ہے ایسے اللہ کے بندوں کا کہ جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے. 2007 سے اب تک وسیم اس اسپتال نے 5 ارب روپے کی لاگت سے علاج کیے ہیں مختلف لوگوں کے. 5 ارب کی لاگت سے. اور یہ 5 ارب کہاں سے آئے؟ 50% نام صرف عبداللہ کے نام پہ، یعنی اللہ کے بندے کے نام پر یہ ڈونیشنز دیتے ہیں اس اسپتال کو. اور سب سے مزے کی بات کہ پیپر فری انوائرمنٹ ہے. آپ کو کسی جگہ پر کوئی پرچی نہیں لینی، آپ کو کسی جگہ کوئی پرچی نہیں دینی. آپ کی جتنی رپورٹس ہیں، آپ کی جتنے ٹیسٹ ہیں، وہ سب کمپیوٹر پر ہر بیڈ کے ساتھ ڈسپلے ہو رہے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات کہ پورے اسپتال میں جہاں ہزاروں لاکھوں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، پورے اسپتال کے اندر کوئی کیش کاؤنٹر موجود نہیں ہے. کسی چیز کے لیے، کسی دوا کے لیے، کسی ٹیسٹ کے لیے آپ کو کہیں پہ بھی ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کیش کاؤنٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پورے انڈس اسپتال کی بلڈنگ میں. تو یہ ایک الگ طرح کا تجربہ تھا انڈس اسپتال جانا، وہاں کے مریضوں سے ملنا، اور جس اچھے ماحول میں، جس اچھے انداز سے وہاں لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ ضرور تھا کہ رش بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے اتنی اچھی ٹریٹمنٹ اور وہ مفت میں بغیر کسی ایک پیسے کے خرچ کے، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو اب یہ ایک نیا کمپلیکس بھی تعمیر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید مریضوں کو بھی کیٹر کریں گے. میرا خیال ہے کہ انڈس اسپتال کے ان 4 ڈاکٹرز کے لیے جو بانی تھے اور جنہوں نے فٹ پاتھوں پر بوہری بازار میں ایک دھماکہ ہوا تھا ہماری پیدائش کے کچھ وقت کے بعد، اس وقت یہ خواب دیکھا تھا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جہاں غریب مریضوں کو جب انہیں فٹ پاتھ پر لٹا کے انہیں طبی امداد دینا پڑی تھی، کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جانا چاہیے جہاں بغیر کسی خرچ کے اچھا اور بہتر علاج غریب مریضوں کا ہو سکے.
تو میں تعارف کرواتا ہوں اپنے جو آج کے کچھ ہمارے مہمان ہیں. ہمارے ساتھ ارشد ہیں, اور ارشد کے جو گھٹنوں سے نیچے کا تمام حصہ ہے وہ انڈس ہسپتال کی جو مختلف لیبارٹریز ہیں, جو مختلف ورک شاپس ہیں, وہاں تیار کیے گئے مصنوعی اعضاء ہیں. یعنی گھٹنے سے نیچے ان کا اپنا جسم نہیں ہے, لیکن وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل پھر سکتے ہیں. ایک اور بہن جن سے میری وہاں ملاقات بھی ہوئی تھی, شازیہ جبین ہے, ان کے گردوں کا ایشو ہے اور یہ ڈائلسس کے لیے ہر 10-15 دن بعد, ہفتے میں 3 بار ڈائلسس کے لیے انہیں انڈس ہسپتال جانا پڑتا ہے, اور بخیر و خوبی الحمدللہ ان کا علاج وہاں پہ ہو رہا ہے. شرین خان ہے, یہ ان کی پوری جو بازو ہے, اگر آپ دکھا سکیں راہ کرم, یہ بازو بالکل ختم ہو گئی تھی پیپ پڑنے کی وجہ سے, کوئی انفیکشن ہوا تھا, لیکن اب اس کا مکمل علاج کر کے اس کی سرجری کی گئی ہے. یہ زینب شبیر ہیں, یہ بھی ان کے بھی بازو کا مسئلہ ہے, ان کی والدہ سے ہم پوچھیں گے. اور ان کے ساتھ یہ جو ہمارے بھائی عبدالمعروف ہیں, ان کا بھی غلط راڈ پڑنے کی وجہ سے پرابلم تھا, لیکن الحمدللہ انڈس میں آنے کے بعد سے چیزیں خاصی بہتر ہیں. اس وقت جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انڈس ہسپتال کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کارڈیو ڈپارٹمنٹ سے ہیں, میں کارڈیولوجسٹ ہوں. اور وہاں ایک ہم نے لیب بھی دیکھی تھی جو 8 کروڑ کی لاگت سے تیار کی گئی ہے, اینجیوگرافی لیب, کیتھ لیب بولتے ہیں اس کو. انڈس ہاسپٹل 2007 میں اسٹارٹ ہوا تھا. ہماری کارڈک سروسز جو ہیں وہ 2008 میں اسٹارٹ ہوئی تھیں. پہلے سال میں تو بہت زیادہ کیسز نہیں تھے, مگر الحمدللہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کارڈیولوجی کے اندر یہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز آف ٹاؤن. اور اب 4-6 مہینے کا وقت دینا پڑتا ہے لوگوں کو. ہمیں یعنی کہ ویٹنگ ٹائم اس لیے زیادہ ہے کہ نہ صرف وی آر ٹریٹنگ دا پیپل فرام کراچی, ہول آف دا سندھ, انٹیریئر سندھ سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, کوئٹہ سے لوگ سارے ڈرین ہو کے. آپ کی اجازت سے ایک بڑی مزے کی بات ہے, چونکہ 8-9 کروڑ روپے کی لاگت کی لیب ہے جہاں پہ اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کی جاتی ہے مفت میں, بالکل فری. اگین جس طرح کوئی کیش کاؤنٹر ایگزسٹ نہیں کرتا وہاں پہ. تو مجھے بتا رہے تھے جب ہم وہاں گئے, جو مینیجر تھے, کہ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ آیا بالکل عجیب سی چپل, چھوٹی سی گاڑی, اور آ کے اس نے کہا کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں انڈس ہسپتال کے لیے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے معاف کرے, لیکن میں نے دل میں سوچا کہ ظاہر بیچارے کیا کر سکتے ہوں گے, ایک عجیب سی ان کی اپنی کیفیت ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہم نے ظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانا شروع کی. انہوں نے کہا نہیں, مجھے کوئی 8-10 کروڑ روپے کی لاگت کی کوئی چیز بتائیے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے ضرورت ہے جس طرح 4-4 مہینے اس لیب کی وجہ سے لوگوں کو دینے پڑتے ہیں. تو اب وہ فیملی جو ایک ٹوٹی ہوئی چپل اور ایک چھوٹی سی گاڑی میں صاحب آئے تھے, آدھی سے زائد پیمنٹ کر چکے ہیں 8 کروڑ روپے میں سے, اور وہ لیب جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے. سو 8 کروڑ روپے سے انشاءاللہ بہت جلد وہ لیب مکمل ہو جائے گی. سو ایسے اللہ کے بندے بھی موجود ہیں. دوسری کیتھ لیب, یعنی ایک کیتھ لیب آلریڈی ہے ہمارے پاس, دوسری سال انشاءاللہ ول گیٹ, انشاءاللہ اس کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے ان صاحبان کے لیے جو چھپے رستم ہیں ہمارے, ان کے لیے تالیاں بہت ضروری ہیں. اللہ انہیں ان کی جزا دے. اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان جیسے کتنے مریض بغیر کسی تکلیف کے علاج کروا رہے ہیں. ارشد آپ کے پاس مائک اگر ہو تو بتائیے. چلنے میں ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. ہوا کیا تھا آپ کو, کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ جب میں 6 سال کا تھا نا, تب آہستہ آہستہ پیر الٹے رکھنے لگا. اچھا. پھر تو اس کے بعد چپل پہن کے چلتا تھا تو اس میں زخم ہو گئے, وہ زخم کی وجہ سے ناسور بھی ہو گیا, اور پیپ چلتا رہا. میں اپنوں کے گھر جاتا تھا تو تھوڑا بہت پیپ گرتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے یہاں نہیں آیا کرو. رشتہ دار بھی نہیں گھر میں آنے دیتے تھے. جی. پھر میں دکھی ہو کے وہاں پہ بھاگتا تھا. پھر جو ہے انڈس میں میرا علاج ہو گیا. میں نے ڈاکٹر کامران کو دکھایا, اس نے ماشاءاللہ میرا علاج بھی صحیح کر دیا. آپ چل سکتے ہیں؟ جی, دونوں ٹانگوں کا آپریشن ہو گیا. پھر وہاں پہ جب ٹانکے نکلوانے کے لیے گیا تو یہ نکلی ٹانگ مل گئی. آپ کو اندازہ ہے کہ پتہ نہیں کس کے دیے ہوئے پیسوں سے کس طرح سے اللہ میاں نے آپ کے علاج کا وسیلہ بنایا. اس کے لیے کچھ دعا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ آج چلنے پھرنے کے قابل ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں؟ وہ تو میں ماشاءاللہ دعا کرتا ہوں, جس کسی نے پیسے سے میرا علاج ہوا ہے اللہ کرے وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے. آمین آمین آمین. جناب شازیہ بہن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اس دن آپ خاصی تکلیف میں تھی جب ہم انڈس آئے تھے, آپ کا ڈائلسس ہو رہا تھا اس وقت جب آپ سے بات ہوئی تھی. تو ہفتے میں 3 بار اگر انڈس نہ ہوتا تو کیا پریشانی ہوتی آپ کو؟ پھر تو میں تو سارا کریڈٹ ہی انڈس کو دیتی ہوں, کیونکہ میں نے 3-4 ڈائلسس میں نے شروع میں کروائی تھی پرائیویٹ, جب میری سٹارٹ ہوئی تھی. تو اسی میں ہمارے اتنے پیسے لگ گئے تھے کہ ہم بعد میں میرے پیرنٹس اور سب گھر والے سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا. پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ انڈس میں ڈائلسس سٹارٹ ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ 7.5 سال مجھے ہو گئے ہیں جب سے وہاں ڈائلسس ہو رہی ہے. اس وقت سے میری ڈائلسس انڈس میں ہی ہو رہی ہے, اور انڈس سے میری زندگی چل رہی ہے. کیونکہ ڈائلسس آپ کو پتہ ہے جب تک زندگی ہے ڈائلسس ہونی ہے, اور اگر میری ڈائلسس نہیں ہوگی تو زندگی نہیں ہے. یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے. اسکول جاتا ہے؟ جی
جی اچھا چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی ایک خواہش بھی تھی, آپ کرتے ہیں اگر کوئی جی بندہ خدا میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرے عمرے کے لیے کوئی وسیلہ بن جائے. میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں, اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں, تو اس وجہ سے میرا وسیلہ نہیں ہے. تو کوئی تو بس اگر آپ کا بلاوا ہے تو انشاءاللہ آج کوئی نہ کوئی اچھا اعلان ضرور ہو جائے گا آپ کے لیے. باقی وہی میں اتنی دعائیں دیتی ہوں انڈس کو, یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کچھ بھی بولنے کے لیے, کہ انڈس سے میری زندگی چل رہی ہے, اور اتنا اچھا اسٹاف ہے کہ ہم انڈس کو اپنا دوسرا گھر بولتے ہیں. ہاں, آپ نے کیونکہ ہفتے میں 3 بار وہاں جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے 3 کہ دفعہ جانا ہوتا ہے, اور 4 گھنٹے کی ڈائلسس ہوتی ہے, اور 4 گھنٹے گزارنے اتنے مشکل ہیں, لیکن ہمیں وہاں 4 گھنٹوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح گزر جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ڈاکٹر, ہمارا اسٹاف اتنا اچھا ہے, اتنے کوآپریٹیو ہے سب. یہ کیوں رو رہی ہے؟ اچھا چلیں, بس ہم سے بات کر کے مختصراً شارٹلی پھر آپ بے شک تشریف. کیا ہوا اس بچی کو؟ بچی کا جب 5 دن سے تھے مزود پیدا ہوئی تھی, اچھا اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا انٹس پہ جاؤ, بہت اچھا علاج ہوتا ہے, اور جب میں نے دیکھا بہت اچھا ہو رہا ہے انشاءاللہ, اور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. جیسے دیکھا تھا, جیسے سنا ہے, بہت اچھی تعریف ہے, جتنا ہم تعریف کریں اتنی کم ہے. ماشاءاللہ میری بچی پاؤں پہ چلنے لگی. اچھا ماشاءاللہ. جی, دونوں بچی کے پاؤں ٹیڑھے تھے, اس کے بعد دونوں ایک ہاتھ کا فنگر جڑے ہوئے تھے. ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری بچی قدم میں چلنے لگی, اور اس کا ہاتھ بھی صحیح ہے, آپریشن بھی کامیاب ہوا ہے. ماشاءاللہ شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ تشریف آئیں. اور بھائی آپ ذرا بتائیے گا یہ کیا ہوا تھا آپ کو, اور اب انڈس کا آپ کی زندگی میں کیا رول ہے؟ انڈس کے لیے تو میری بہت نیک تمنائیں ہیں, کیونکہ تمام کراچی کے ڈاکٹروں نے مجھے میرے کیس کو لینے سے انکار کر دیا تھا پہلی بار. اچھا, جی ہاں, کہ ہم کیونکہ علاج نہیں کر سکتے. ہاں, میں حیدرآباد کا رہائش پذیر ہوں. حیدرآباد میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں نے 2 آپریشن وہاں پرائیویٹلی کروائے تھے, تو ایک آپریشن تقریباً 1.5 لاکھ روپے ڈاکٹر نے لے لیے تھے ایک رات میں. اس کے بعد انفیکشن پھیل گیا, اور وہ انفیکشن اتنا پھیلا کہ آج انڈس کے ڈاکٹروں نے میرا کولر تک نکال کے پھینک دیا. اور تقریباً ابھی 5 دن پہلے میرا 11واں آپریشن ہوا ہے. اللہ اکبر. تو ایک آپریشن میرا جہاں تک خیال ہے کہ 1 لاکھ لگ جاتا ہے. تو کم سے کم 12-15 لاکھ روپے اب تک جہاں آپ پہ خرچ ہو چکے ہیں. تو وہ بظاہر کسی بندہ خدا کی مدد سے, اس کے سہارے سے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3.5 سال میں سے میں بستر پہ پڑا ہوں. 3.5 سال. تو 4 بچے ہیں میرے, وائف اس دنیا میں نہیں ہے, یہ ایک میری والدہ ہیں بس. تو انڈس ہی ہے جو ہمیں لے کے چل رہا ہے میرے یہاں. اور خاص کر میں شکر گزار ہوں انڈس کے آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں ہمارے, ڈاکٹر امین چنائے صاحب اور ڈاکٹر علی گیلانی. ویسے تو تمام اسٹاف بہت ہی اچھا ہے. صحیح. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں باہر سے لانی پڑتی ہے. سب کا سب اندر. یہاں تک کہ ہارلیکس تک ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے ملتا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بڑے کم ادارے ہیں وسیم ایسے جہاں اس طرز سے علاج کیا جا رہا ہے. اور پھر ہم دیکھ کے آئے ہیں اپنی آنکھوں سے جس طرح سے کمپیوٹرائزڈ ایک نظام ہے مکمل, ایک اچھے ماحول میں, اچھے ایٹماسفیئر میں, صاف ستھری جگہ پہ, کوئی بو نہیں ہے, کسی طرح کا کچھ ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ اسپتال کے اندر ہیں, اور سب لوگ آپ کے سامنے ہیں کہ جن کا علاج کیا جا رہا ہے. اور اگین کرپشن کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کوئی کیش کا لین دین کا معاملہ انوالو ہی نہیں ہے. پوری بلڈنگ کے اندر 1 روپیہ نہ لینا ہے آپ کو, نہ کسی کو دینا ہے. جو آپ کا علاج ہے وہ بالکل خالصتاً فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ کی راہ میں, اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. سو ایسے اداروں کو ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کے سامنے لے کے بھی آنا چاہیے, اور اس کی توسیع کا جس طرح سے اب کام ہو رہا ہے میرا خیال ہے ہر ایک کو اپنا کردار بھی ضرور ادا کرنا چاہیے. زبردست, بالکل صحیح. اور ہم نے اپنے طور پر یوں کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے, باقی چیزوں کے علاوہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ظاہر ہے اس طرز کے اداروں کا ایک یہ شکوہ ہوتا ہے, اور بالکل بجا شکوہ ہوتا ہے کہ اتنے اچھے کام کے باوجود پذیرائی نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے یہ کوئی پروفٹ میکنگ اینٹیٹی تو نہیں ہے جو ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر اپنے اشتہارات چلوائیں, تو ان کو اس طریقے سے تشہیر نہیں ملتی. شان رمضان کا پلیٹ فارم ایسے اداروں کے لیے حاضر, اور آپ دیکھتے ہیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر, بلکہ کبھی کبھی تو دن میں 1 سے زیادہ اداروں کو obviously without any thing, without any charges ہم اپنے یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ادارے کی اس میں تشہیر کریں. تو اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو مزید کامیاب بھی کرے, اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے آج کے نیکی کے سیگمنٹ کے مہمانوں کے لیے قرشی جامع شیریں, میزان چائے, گورمے, میزان آئل, فلک رائس, نورس اور شیزان کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. جاتے جاتے ایک بار پھر اس زبردست ادارے کے لیے بہت ساری زبردست تالیوں میں ان کو رخصت کیجیے.
ایک وقفے کے بعد بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا آپ کے سلام. السلام دیا ہے. علیکم. آپ لوگ کیسے دوبارہ ہیں؟ دوبارہ سے سلام کیجیے. ہم بھی جواب نہیں دیا کسی نے. آپ کیسے ہیں اقرار؟ جی میں ٹھیک آپ ٹھاک. کیسے آپ وسیم؟ کیسے ہیں؟ جی اچھا, اور آپ سب کیسے ہیں؟ کتنے خوش ہوتے ہیں, مجھے دیکھ کے کتنے خوش ہو جاتے ہیں. بس آپ آپ انعام لوگ کو ہی دکھ بانٹتے ہونے ہیں نا لگتا ہے, اس لیے. ورنہ تو سب خوشی ہو جاتے ہیں. اچھا, تو آج کیا کرنا ہے, کیا بنانا کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. آپ بھی تو کبھی کچھ آپ نہیں بتائیں, آپ بتائیں. میں نے تو آپ کو بتایا, وہ بناتی نہیں. انٹرسٹ ہی نہیں ہے کچن کے کاموں میں نے میں. کہا ڈائٹ کا کوشش کر رہا ہوں میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی اچھا, کچن کے کاموں میں. کیا کیا آپ کو کیا آ گیا؟ مسالوں کے نام تو آ چکے کل ہیں. ویسے اچھا کل کوشش کی انہوں نے, لیکن کوشش کی اپریشیٹ تھی. کرنا چاہیے. اچھا, مسالوں کے نام مجھے آتے ہیں, بہت اچھی گرم بات. مسالہ, تو مکس بارہ کرنے میں نا, مسالہ. وہ جو اچاری قیمت ہے مکس کرنے میں ہاں. بہت اچھا مکس کیا تھا, جو مجھے دوبارہ سے مکس کرنا پڑا. کیا بات ہے. کوشش تو کی آہستہ نا آہستہ بھائی. سیکھے گا نا بندہ. ہاں ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, تو آج جا میں رہے نے ہیں سوچا ہے کہ میں سبزیوں کے اور سب کے نام پوچھتی رہتی ہوں, ڈش کے نام پوچھتی رہتی ہوں, ٹوٹکے پوچھتی رہتی ہوں. تو میں محاورے پہلے بھی پوچھ چکی تھی, لیکن میری بہنیں میرے بھائی ان کو بتا نہیں سکتے, شاید گھبراتے ہیں, کیونکہ محاورے کے 2 میننگز ہوتے ہیں نا, تو وہ تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے بتانے میں. زومانی محاورے. زومانے ہوتے, تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلے ان کی ٹینشن میں دور کر آج دیتی وہ ہوں. لکھ کے لے کے ہاں آئی میں لکھ کے لائی ہوں, تو دور کر دیتی ہوں, کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا نا, اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ریسیپی. یہ تو ظفر آپ صاحب پڑھ کی writing لگ رہی ہے لیجیے, مجھے. آپ پڑھ لیجیے. اچھا, میں محاورے بولوں گی, آپ لوگوں نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آم کے آم, اس طرح سے تو نہیں ہوگا. آم کے آم. کس کو گفٹ دوں گی ان کو؟ وہ وائٹ والی بہن ہے نا, ان سے آم کے آم گٹلیوں کے دام. نہیں نہیں یہ نہیں ہے. آم کے آم اب بہت ساری گٹلیاں ہیں. اب محاورہ تبدیل ہو گیا ہے. آم کے آم, آم کھائے گا. اب یہ ان کو محاورہ گفٹ دے دی. تالیاں ہونی چاہیے, تالیاں تو بجائیں آپ. آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. بہت ساری گٹلیاں بول دی میں نے. انگور کیا ہوتے ہیں, یہاں سے جواب دیں. ادھر ادھر دیکھ کے بتائیں. کھٹے ہوتے, تالیاں. انگور کھٹے ہوتے ہیں بھائی. انگور کا کلر تو میں نے پہنا ہوا ہے, آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا, ایک کریلا اور دوسرا وہاں سے ان کو دے دو گفٹ. وہ والے جو بھائی بیٹھے ہوئے نا, کتنے آسان سے سوال مجھے لکھ کے دیے گئے. کوئی مشکل ہونی چاہیے ویسے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں, میں جیت جاؤں, پھر مجھے سارے گفٹس مل جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ کرتے ہیں اس کا, بات کرتا ہوں میں پروڈیوسر صاحب سے. وہ تو مان اچھا, جائیں ایک گے. ٹوٹکا بتا دیں, پیاز اور لہسن. یہ اوپر سے مجھے کیا بتائے گا, پیاز لہسن ہمارے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے تو اس کی بو ہو جاتی ہے, تو اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ 2-3 ٹوٹکے, کوئی ایک بتا دیجیے. صابن سے ایک کھل کے جائے فرنٹ گا. سے, ان سے فرنٹ سے پوچھ لو. پرفیوم یہ پاپا لگا والی, لیں ہاں وہ صابن آپ سے لگا دھو کے. لیجیے گا. میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. لیمو لگاتے ہیں, لیمو کا چھلکا, اس سے اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے سو جس کے بعد پیاز کی بدبو چلی ٹھیک ہے, جاتی چلے ہے, ان کو بھی دے دیں. آپ لیمو کی ایک اور بدبو بتا آ دیں. جاتی ہے. سے ہاتھ دھو لو. نہیں, نمک تو جب جلتا ہے نا ہاتھ ہری مرچوں سے تب لگایا جاتا ہے. نمک اور آئل لگایا جائے تو ہاتھوں کی جلن جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ایک اور بتا دیجئے. نہیں, آپ ان سے پوچھو, وہ جو بلیک نقاب میں ہے, ان بہن سے پوچھو. اگر اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگا دیا جائے تو بالکل صحیح جواب ہے, ٹوتھ پیسٹ لگا ہی لیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, ان کو بھی گفٹ دے دو. پھر ٹوتھ پیسٹ کہاں رہا, وہ تو ہینڈ پیسٹ ہو گیا نا. پھر ہاں, ٹوتھ ہاتھ پہ پیسٹ نہیں لگا رہا. وہ الگ سے خریدنا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہینڈ پیسٹ الگ اپنے کچن میں رکھیں. اچھا. تو ایک سے آپ 2 کام کر سکتے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں گھوم کے آ رہا ہوں. تو آپ میرے خیال سے واک کر رہے ہیں, لانگ واک پہ جا رہے ہیں. یہ بایا چلے پھر ہم یہاں سے چلتے ہیں, رہنے دیں. ہم بڑی یہیں عادت چلتے ہیں, ہے آئیے. لمبے چوڑے چکر گھوم گھوم کے کھانے کی, اور ہم تو شارٹ کٹ استعمال کرتے وہ جہاں بھی گیا. آج بھی بادام نہیں ہے. ہیں. آج بادام, بالکل میں آپ سے کہا تھا کہ بادام جو ہے مجھے اب بالکل پسند نہیں ہے. ایک اور بادام کا سامنا تھا. رمضان کے بعد کھانا اس کا وسیم مجھ کو. ہاں, کیا بنا رہی ہے؟ اچھا, آج میں بنا رہی ہوں ایسی ریسیپی کہ پہلے تو ہم صرف شادیوں میں کھاتے تھے, لیکن پھر لوگ کہتے تھے یہ بنتا کیسے ہے, یہ بنتا کیسے ہے, تو پھر بہت آسان کر دی اس ریسیپی کو اور سب بنانے لگے ہیں. وہ ہے وانٹون. ٹھیک ہے, وانٹون بنانے والی ہوں میں. کیا؟ وانٹون, یہ چائنیز ڈش ہے. چائنیز سموسا ہے یہ. جس طرح چائنیز ہوتے ہیں نا, جی جنگ پنگ. ہاں, اس طرح والی ہے وانٹون. بالکل وانٹون. جی, وانٹون. اچھا, اس کو بہت سارے لوگ بہت سارے ناموں سے یہ بین بولتے 10 جو ہیں. کارٹون ہے نا, اس کا فارسی ورژن ہے. قیمہ ہے,
یہ تقریباً میرے پاس وانٹون بناؤں گی اور ایک میں ڈرنک بناؤں گی جو کہ کوکونٹ ملک کی ڈرنک ہوگی, بہت اچھی ڈرنک ہوگی. آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ نہیں یار, آپ بنائیں بھائی. اچھا یہ قیمہ ہے بوائل کیا ہوا چکن کا. اچھا یہ بنانا, یہ مسالہ تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو اصل جو ہے فولڈ کرنا. مجھے دے دیجیے, مجھے چاہیے. اب تو آپ نے ڈال دیا بغیر اس کے. نہیں, میرے ہاتھ تو میں نے لگایا نہیں تھا نا, اب میں ہینڈ کو یوز کر رہی ہوں. تمہیں بھی چاہیے بھائی. آپ کیا یہاں کھڑے رہتے ہیں, آپ توجہ نہیں دیتے میں کیا کر رہی ہوں, کیا نہیں. کوکنگ سے ریلیٹڈ میں کیا کر رہی ہوں, کیا کوکنگ سے ریلیٹڈ توجہ نہیں دے رہے. صحیح کہا, توجہ دیا کریں آپ. اچھا اب یہ کالی مرچیں ہیں, یہ تقریباً ½ ٹی اسپون. اچھا میں, آپ دونوں مجھے بتائیں کہ میں مسالوں کی کوانٹٹی بتاتی ہوں یا نہیں بتاتی ہوں. مجھے تو یاد پڑتا ہے میں بتاتی ہوں. ہمیں یاد ہی نہیں بتاتی ہیں نارملی آپ وہ یوں چھڑکاؤ. اچھا ہاں, مجھے کل کسی نے کہا تھا کہ آپ کوانٹٹی بھی بتا دیا کریں کالی مرچ اور نمک کی. بتایا کریں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو حسب ذائقہ نہیں ہوتی. ½ ٹی اسپون جی, یہ تو حسب ذائقہ ہوتا ہے. حسب ذائقہ, لیکن رمضان میں آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے. آپ کیونکہ روزہ ہوتا ہے آپ چکھ نہیں سکتے, اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ رمضان میں آپ جو بھی مسالے ڈالیں تو اللہ کی قدرت سے, اللہ کی رحمت سے اچھا ہی بنتا ہے. کبھی نمک کم زیادہ نہیں ہوتا. میرے ساتھ تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں. آپ پھر رمضان ہی میں میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا ہے. کوانٹٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر اتنا قیمہ ہے تو میرے خیال سے 1 ٹی اسپون نمک بالکل صحیح ہے, زیادہ نہیں ہوگا. ہری مرچیں ہیں تقریباً, یہ تو آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اوپر انحصار کرتا ہے, لیکن میں یہاں پر تقریباً 1 عدد جو ہے ہری مرچ چاپ کی ہوئی وہ شامل کروں گی. مجھے تیز کھانے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں 2 سے 3 بھی شامل کر دوں گی, کیونکہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں چٹپٹے کھانے. میں پھیکا کھانا بالکل نہیں کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ سویا ساس ہے اور یہ تقریباً 2 ٹی اسپون یہ میں نے شامل کر دیا. بہت کم مسالے ہیں اس میں, آپ اس کو کریں, اس کو مکس کریں, کام کریں. چلیں تھوڑا سا کھڑا رہنا ہے تو کام تو کرنا ہوگا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں اگر تھوڑا سا یہ بھی ملا دیں تو صاف ہو جائے گا. بالکل ملا کے پھر اس کو آپ رکھ دیں دھونے کے لیے برتنوں کے ساتھ. بالکل نہیں جا سکتا. آپ نے جو مکس کیا تھا نا وہ میڈم کو ٹھیک نہیں لگا. اچھا یہ ہے آٹا, ہاں بالکل مجھے اچھا نہیں لگا تھا. بالکل اچھا نہیں لگا. ان کو ابھی سکھانا پڑے گا نا, یہ بھی ٹرین نہیں ہوئے ہیں. کیسے کیا مکس کروں؟ ہاں یہ مکس کرتے بس, یہ اچھی طرح سے نمک اور کالی مرچیں ہیں اس کے اندر مکس ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ مقابلے پہ آ گئے ہیں, اب بتائیں گے کل ان کی تعریف ہونی چاہیے. اچھا اس کو بھی آپ مکس کریں. چلیں آپ کو میں کام پہ لگاتی ہوں دونوں کو. یہ آٹا ہے, اس کی لئی بنانی ہے, اور لئی کے بجائے ہم انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں. اتنے زیادہ آٹے کی لئی کو کیا کرنا آپ نے؟ یہ اتنا تھا تو میں نے کر لیا, کوئی پیالی نہیں تھی. اشتہار چپکانے دیواروں پہ کیا کرنا ہے ہم نے بھائی؟ کون سے اشتہار آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے؟ وہ والے فرید کو رہا کرو اور پتہ نہیں کیا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا. اچھا شکر ہے, چلے میں سمجھی کہ آپ کے اشتہارات لگائے ہیں بہت سارے. اچھا یہ مانڈا پٹی ہے, یہ دیکھیں یہ مانڈا پٹی, یہ بہت ضروری ہے. یہ کٹنگ والی نہیں ہے, ورنہ وانٹون کی آپ اگر بازار میں بولے تو کٹنگ والی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. روٹیاں بنا لیں گے نا, آٹے کی لے کے بعد تھوڑا سا اور آٹا لے کے روٹیاں بنا لیں گے, وہ سحری میں افطاری میں کھا لیں گے. ویسے بھی بچے ہوئے کھانے بناتی رہتی ہوں. اور یہ بھی دیکھیں بچے ہوئے مانڈا پٹی جو سموسے کی ہوتی ہے اس کو بھی وانٹون بنا سکتے ہیں. ہر چیز بچے ہوئی تیار کی جاتی ہے اس میں. وانٹون کے جو یہ مانڈا پٹی ہے وہ بالکل ریڈی میڈ آپ کو ملتی ہے, بہت آسانی سے مل جاتی ہے. اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں, دیکھیں میں نے اس کو کاٹ لیا, کٹنگ کر لیا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کرنا سیکھیں, نہ کہ آپ گھر والوں کو تنگ کریں کہ جائیں بھاگیں یہ لے آئیں وہ لے آئیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جو گھر کے اندر سامان پڑا ہوا ہے اس سے آپ اچھے سے اچھا کھانا بنانے کی کوشش کریں. اور اچھی خاتون یا اچھی لڑکی وہی ہوتی ہے جو گھر کی چیزوں کو بہت اچھا کر کے. خاتون ٹھیک ہے میرا خیال ہے. خاتون ٹھیک ہے, لڑکی ٹھیک نہیں ہے. اچھا دیکھیں یہ فولڈ کرنے کا میں طریقہ بتا رہی ہوں. بیچ میں اس کا مسالہ رکھیں گے. وانٹون یہ والی جو مانڈا پٹی ہے بہت چھوٹی ہے. وانٹون کی آپ اگر لیں گے کہہ کر تو وہ بڑی سی بنا کے دیتے ہیں آپ کو, کٹنگ کر کے دیتے ہیں. یہ ایک نہیں ہے, یہ ہم نہیں ایک نہیں. آپ اس کو کھولے, میں نے 2 کی کاٹی تھی. اچھا چاروں طرف میں نے اس کو کیا کرنا ہے, یہ آٹے کی دہی لگا دینی ہے. جب بڑا ہمارے پاس یہ مانڈا پٹی ہوتی ہے تو مسالہ زیادہ جائے گا, لیکن یہ بہت چھوٹا ہے تو اس میں نے تھوڑا بنانا پڑے گا. اور ایک کی جگہ 4 آپ کو مانڈا پٹی کہتے ہیں. مانڈا پٹی کہتے ہیں. اچھا آپ کو آپ کیا کہتے تھے اس کو, سموسے کی پٹیاں؟ پتہ نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. پٹی کہتے ہیں بس, پٹی کہتے. اچھا آپ کو اگر جانا پڑے بازار میں مرم پٹی کہہ دیا تھا. استعمال تو نہیں کر لی تھی نا, صرف کہا تھا. چلے میں صرف کہتا ہوں, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کہہ دیں بس. اس کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے ایسی باتوں پر یا ایسی چیزوں پر. صحیح ہے. اب ان کو بھی یہ ہو گیا. اب میں نے کیا کرنا ہے, یہاں پر بھی لگانی ہے. صحیح ہے, اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کیا, اچھی طرح سے اس کو بند کریں, پیک کریں. آگے کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے. ہاں اس طرح سے. میں آپ نے زیادہ مسالہ ڈال دیا, میں نے کہا تھا کہ چھوٹی ہے تو یہ ہر چیز میں زیادتی کر دیتا ہے. مسالہ تھوڑا سا کم ڈالیں اور اس کو یہاں سے بیچ میں, بالکل بیچ میں رکھنا ہے اور اس کو یہاں سے فولڈ کرنا ہے. صحیح ہے, فولڈ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر دوبارہ سے
ये क्या हो रहा है, नहीं मुझसे लगा। तो बन ही नहीं रहा. बन जाएगा ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, ये आपको नहीं आएगा, ये खवातीन के काम है. हाँ खाई मत कहते रहते हैं कि हम अच्छे शेफ हैं, अच्छे शेफ हैं. दुनिया के सारे अच्छे शेफ कौन है भाई? आप कब बनेंगे शेफ? मरने आपने भाई. नहीं बनना, आपका काम देखें. अच्छा इसको देखें, यहाँ से करके टर्न करके इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है? आप ही करेंगे. इसको यहाँ से फोल्ड भाई करेंगे. टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, शेप कैसा भी हो. लेकिन बस शेप ठीक है. जरूरी है, तो इसको वॉन्टॉन क्यों कहा जाता है? इसको कुछ भी ना अरे कह दें, इसके हम समोसे बना लें, इसके हम रोल बना लें. Wonton. ऐसे आपने जो उस दिन पान बनाया था, आपने बनाया था, आपने बनाया था, इन्होंने किसने बनाया. बनाया था आपने भाई? बनाया था, वो पान बनाया था, तो वो पान बना लें. इसकी ये शेप होती है, जब फ्राई होगा तो मेरा ये खुल बॉन्टॉन भी दिखाओ जाएगा. यार. ये छोड़ दे. अच्छा मैं आपको ही सही कर, ये क्या कर दिया आपने? मुझे लग रहा था कि इतना ही करना है. नहीं इतना नहीं करना. आप देखा, आपने बिल्कुल सही बनाया था. और यहाँ पर दोबारा से ये लगाएंगे. अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरह से मांडा पट्टी लेते हैं तो फिर ये आसानी से फोल्ड हो जाता मैं है. तो नहीं लेकिन लेकर आया ना, ये तो आप लेके आए नहीं हैं. लेकर आए, लेकिन मैं भी मैं नहीं बता लेकर दूं, जो लेकर आया मैं उनके तक आवाज पहुंच गई है. ये कौन लेकर आया ये भी बता, कौन लेकर जा रहा है ये भी नहीं बता. मैंने कल वो बंदा पकड़ लिया है. कल रंगे हाथ पकड़ा गया. और कल मैं आपका सबूत काम है. दिखाऊंगा आपको. अच्छा आपने पकड़ लिया. तस्वीर वसीर. हाँ हाँ. कौन सा? जो सामान लेके जो आता सामान है, लेके खाना जा रहा खाता था. है, नहीं, जो सामान लेके जा रहा था यहाँ से. कंट्रोल रूम से भाई. लड़के कस्में खा के यकीन दिला रहे हैं कि हम नहीं है. इसके शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं और कल बेनकाब किया जाएगा कि कौन यहाँ से मेरे खाना लेकर सेगमेंट चला में ही जाता आप बेनकाब कीजिएगा ताकि मुझे तो पता लगे मैं इतनी जल्दी मेहनत सब करती हूँ. बताया जाएगा. और सजा क्या होगी उसकी? बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं. सजा सजा क्या बताएं, होगी? हाँ, सजा सजा ये पूछिए होगी उसकी जरा. कि वो खाना बनाएगा और हम उसकी सजा आप लोग हमें तजवीज करें. सजा ये होगी कि वो गप्पू के साथ 5 मिनट का सेकंड वो करेगा. अच्छा ये तो मैं अब अच्छा बनाती बट ठीक है, अब 550 मुझे थोड़ी बनाने हैं भाई. मैं अब आपको अगली बनाती चीज बताएं जाऊंगी. क्या है. और मैं साथ में आपको बता दूं कि ड्रिंक बना रही हूँ, हाँ, कोकोनट ड्रिंक बता दें ड्रिंक बस. बना रही हूँ. इससे इसमें मैं पहले कि ब्रेक हो अनानस का शरबत में शामिल करूंगी. अनानस का आप जूस ले लें जो बाजार में मिलता है या फिर घर में निकाल लें. आप अनानस ले लें, इसको पानी लें और ब्लेंडर क्या चला ले दें लें, तो क्या उसका ले जूस लें? बन जाएगा. कुछ नहीं, अनानस का, क्या- क्या- पाइनएप्पल का, पाइनएप्पल का. नहीं उर्दू में बताएं. अनानास. दोबारा बोलिए. सही बोल दिया. दोबारा बोले. अनानास. नहीं बोलना आ रहा है इनको. अनानस. अनानास हम ऐसे ही बोलते हैं. अनानास क्या होता है? कुछ नहीं होता. पाइनएप्पल. बनानास तो होता है, अनानास क्या होता है? पाइनएप्पल एक जूस होता ले है लें. बनानास, एक होता है अनानास. अनानास का सत्यानाश एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने. और आपने लेना है अब आप क्या कयामत तक यही बना दे रही हैं? पाउडर लेना है. इनको छोड़े, कोकोनट मिल्क पाउडर लेना है. भाई, ये ड्रिंक मेरी क्या होता रेसिपी को है? इसी तरह मुझे घुमा फिरा देते हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाली. अनानास का आपने जूस ले लेना है, पाइनएप्पल जूस ले लेना है, आपने किसका- कोकोनट किसका? मिल्क पाउडर अनस ले का। लेना, जूस ले लेना है वसीम का और इकरार का. तालियां हो जाए इस पर. भाई आपका वो कैमरा टू है भाई, उसको बताओ. मैं अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, बस सुकून मिल गया आप हाँ लोगों वो को? तालियां भी अच्छा ऐसे आपने ये जूस ले लेना है, जिसके बाद भाई आपको उस coconut कैमरे में milk देखिए, लेना उसने मेरी है. जान खा ली है. क्या बता मैं बता ऑडियंस से अच्छा उसको सामने कैमरा से- 2 है आपका. हाँ. अच्छा ठीक है. आपने भी कोकोनट मिल्क लेना है, दूध लेना है सादा वाला जो हम घर में डेयरी का दूध होता है 1 कप लेना है, चीनी लेना है 2 टेबल स्पून, और इसमें आपने व्हाइट सोडा जो हम पीते हैं वो शामिल करके ब्लेंडर चला देना है. बर्फ डाल के बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा, जो मैं आपको अभी तैयार करके बताऊंगी. फिर जो पिएगा वो आपको कल बताएगा कैसा था, लेकिन हम तो बना के आपको बता देंगे. अब ठीक तो है? हम बताएंगे कि कौन हम कौन बताएंगे. लेके कौन और ये जाता है? आपने ये यार, मेरा मैं सारा सबसे- खराब कर दिया. ये क्या कर दिया है? आपको कोई समोसे रोल या फिर वॉन्टॉन के लिए मुझे मुझे तो यहाँ पे नहीं कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया करना. इस सेगमेंट में आके. मुझसे क्यों नहीं बनती है चीजें? क्यों नहीं बनती? इसलिए कि आप तवज्जो नहीं देते हैं. नहीं, मैं इतनी गौर से आप सुनता हूँ कुकिंग पे तवज्जो दिया करें तो फिर वो बनेगी. आप फिर मेरी बातों पे और जो मेरे गलत वर्ड होते हैं ना उस पे आप तवज्जो देते हाँ, मैं हैं. गलत मसला नहीं ये कर है. अच्छा भाई, तो कल हमने इकरार साहब से कुछ शेर सुने थे, आपको शेर सुनाएंगे आखिर में? नहीं मुझे यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम है. एक भी शेर नहीं आता आपको? मुझे एक एक तो भी नहीं आता होगा, आता. कोई ना कोई नहीं, कोई नहीं एक बस आता. के पीछे लिखा हुआ दीवार बस के कोई यार पीछे- तंग न कर. अब ये है कि मैं बस पास कर या बर्दाश्त कर. जो माँ को सताएगा बसों को सदा तो रिक्शा चलाएगा. आप लोग ही देखते हो ना बसों में कौन जा रहा इस तरह है. का मुझे कोई- तो कोई इतनी वो इंटरेस्ट नहीं होता कि बस में कौन जा रहा है कौन नहीं जा ये रहा. गलत कौन जा रहा है, आप नहीं, इसके पीछे शेर क्या भी लिखा हुआ सुनिए. ये गलत इंसान समझती हैं. है ना? नहीं सही आपका और नहीं काम है दिख रहा. ज्यादा आप बाहर रहते हो. मैं आप क्या गलत बात समझ रहे हैं. बिल्कुल अच्छा से शेर आपका भाई, काम है. ये कौन कैसे सा हो शेर? सकता है मुझे किसी को शेर शेर बिल्कुल ना भी आता नहीं नहीं आता आता है. इनको. मुझे नहीं बिल्कुल भी आता. आप शेर अल्लामा सुना इकबाल दें. का कोई शेर सुनाते आप हैं. शेर सुना दे, मैं वाह वाह कर सकती हूँ. खुद ही को कर बुलंद इतना सुना दें. वो भी मुझे कि नहीं आएगा तो यार. फिर आप हंसेंगे. आपकी हंसी से मुझे बड़ा डर तू लगता है. शाही है, बसेरा कर सुना दें. वो भी नहीं आता. हंस रही है, शेर नहीं आता. मैं आपको बात ये जरूरी रोने है. की बात मैं है, आपको शेफ शेर हूँ, आप नहीं मुझे आता. शेर सुन रहे हैं. क्या बात है? आप शेर नहीं कुकिंग की आता. बातें सुने, कोई रेसिपी सुन ले, कोई खाने पे कोई चटनी की शेर सुना दें, रेसिपी सुन चले. ले. ठीक कोई है. बात वो भी नहीं. खाने में नहीं मुहताज शेख. हाँ. आप सुना दीजिए अगला चले. मिसरा हाँ पूरा कर ले, पूरा कर ले. काबिल गर्दन जदनी है. वाह भाई, ये फिर मुझे इसका तर्जुमा भी ठीक बता है भाई. दीजिएगा. तो ये हो गया है वॉन्टॉन. बॉन्टॉन जी. बॉन्सॉन शॉन, और इसके अलावा बनानास और अनानास का शेक. ये जब दो बन जाएंगे तो हम आपको दिखा देंगे
ابھی ایک بریک لینا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی محمد اکمل صاحب, سید زامن عباس زیدی صاحب, بہت نوازش. ٹویٹر آئی ڈی WASEEMBADAMI وسیم مرامی پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں. اس نشریات کو براہ راست بھی دیکھ رہے ہیں live.ARYdigital.tv پر, اور اس نشریات کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ ARYdigital.tv پر دیکھ رہے ہیں. وقت کم ہوتا ہے, مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کر سکیں. ذرا پہلا سوال ہم آڈینس سے لے لیتے ہیں. جی میرے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اچھا وسیم بھائی, میرا یہ سوال تھا کہ آج کل ایک میسج گردش کر رہا ہے کہ 15 روزہ جب جمعے کا پڑے گا تو آسمان سے ایک چیخ سنائی دے گی, جسے سن کر لوگ سجدے میں گر جائیں, کھڑکیاں دروازے بند کر لیں. جو یا کچھ دوسروں کا وٹ کرے گا وہ محفوظ رہے گا, اور جو نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اس کی کیا حقیقت ہے, میں جاننا چاہوں گا. صحیح. مفتی اکمل صاحب, یہ کافی میسج وائرل ہے اس وقت. دیکھیے, یہ اکابرین نے مسند الشاشی کے حوالے سے نقل کی ہے روایت, یہ حدیث میں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس رمضان کا جمعہ 15 کو پڑے گا اس میں ضرور ہوگا. اچھا, کوئی ایسا ہوگا کہ رمضان کوئی ہوگا جس کا جمعہ 15 کو پڑے گا, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر پہلے بھی تھوڑا سا میں کلام کر چکا ہوں کہ جو قرآن و حدیث میں جو چیزیں صراحتاً اور قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں, جن سے ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے, نصیحت حاصل کرنی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینے کے بارے میں خوف محسوس کرنا چاہیے, وہ کوئی اثر نہیں کرتی ہیں. اس طرح کا نیا میسیج آ کر ہمیں بے چین کر دیتا. تو ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہ کریں, یہ بھی بہت دور ہیں یہ چیزیں, کیونکہ قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. یہ بالکل اینڈ میں جا کر ایسی چیزیں وقوع پذیر ہوں گی. زامن صاحب, یہ میسج یا اس طرح کی دیگر جو احادیث اور اقوال وغیرہ آتے ہیں, ایک طرف انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھی چیزیں اس کو آگے شیئر کر دیا جائے, دوسری طرف یہ بھی سوچتا ہے انسان کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کسی سے سن کے بغیر تصدیق کیے اس کو آگے بڑھا دیں. تو یہ اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو میسیجز ہمیں آتے ہیں اس میں دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک میسیج تو ہوتا ہے جس میں بڑا خوف دلایا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے, اگر آپ نے ایسا نہ کیا, اس کو آگے فارورڈ نہ کیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عبد الغنی صاحب نے اس کو فارورڈ نہیں کیا تھا تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو آپ کرتے ہیں. تو ایسے میسیج تو بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے, اس کے اوپر تو نہیں دینی چاہیے, کوئی ایسا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, رہ گیا کوئی اچھی بات ہے, کوئی نصائح ہے, نصیحت ہے, کوئی اچھا میسیج کوئی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے آگے ڈیلیور کرنے میں, کوئی اچھی بات ہے, نیکی کی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں. لیکن جو اس ٹائپ کے میسیج چل رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا تو یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, یہ ایک کیا کہنا چاہیے, جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ واقعتاً جن باتوں کے لیے حکم دیا گیا ان کی پرواہ ہم کرتے نہیں ہیں, اس قسم کی میسیج آتے ہیں اس کی زیادہ فکر میں لگ جاتی ہے. لیکن کچھ اب مثلا کوئی حدیث آئی ہے, اب ظاہر ہے میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں یہ جانچ سکوں کہ یہ صحیح حدیث ہے, غلط حدیث ہے, کسی نے گڑھی ہے اور بظاہر اچھی بات لگ رہی ہے, تو اب میں اس کی تصدیق کے بغیر اس کو فارورڈ کروں یا نہ کروں؟ نہیں, ہرگز نہ کریں جب تک کہ بھیجنے والے کے بارے میں آپ 100% مطمئن نہ ہوں. اگر کوئی عالم ہے, کوئی واقعی ان سے آپ پہلے کئی مرتبہ جانچ چکے ہیں کہ وہ بہت اچھی چیز بھیجتے ہیں تو صحیح ہے, ورنہ یہ عموماً اب جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب کر کے اقوال جو بھیجتے ہیں بعض اوقات اتنے مضحکہ خیز ہوتے ہیں, یقین کریں کہ لگتا ہے خود بنا کر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث پاک کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی لیے اکابرین جب کسی حدیث کے راویوں کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک میں مبتلا ہو جاتے تھے تو اس کو روایت کرنے میں احتیاط فرماتے تھے. اور زامن صاحب لوگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو 5 لوگوں اب بھائی محبت تو میں کرتا ہوں, مطلب کیا میری, تو اب اس میں اس کے لیے بھی کوئی فارمولا ہے کہ اگنور کریں؟ نہیں, بالکل اگنور کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, چاہے سنگین نتائج کی دھمکیاں ہوں, سنگین نتائج کی دھمکیاں ہوتی ہیں بھائی, کسی میسیج کی بنیاد پہ اللہ اور رسول محبت تھوڑی کی جائے گی. اللہ اور رسول محبت تو خود فطری ایک تقاضا ہے, فطری تقاضا ہے. صحیح ہے. یہ ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو دیجیے مائک, جو سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی السلام علیکم جناب. سر مائک تھوڑا سا پلیز قریب کر لیجیے گا, قریب. جی جی. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کس طریقے سے پڑھی جائے؟
ٹھیک ہے, یہ ایک ضعیف صاحب ہیں, ان کا اپنا بھی مسئلہ ہے کرسی پر بیٹھ کے. دیکھیے اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب ہمیں ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے, ہماری سہولت کے لیے ہیں, فیسیلیٹ کرنے کے لیے. ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی انسان رکوع میں نہیں جا سکتا, رکوع میں جانا باعث زحمت ہے اس کے لیے, سجدے میں مکمل طور پر جانا اس کے لیے باعث زحمت ہے اس کے لیے. تو واحد ایک عبادت ہے نماز, جو کسی بھی کیفیت میں معاف نہیں ہے. حد یہ ہے کہ ہل نہیں سکتا تو چاہے آنکھوں کے اشارے سے پڑھے وہ. تو ظاہر ہے کہ جو شخص مریض ہے جس کے لیے رکوع میں جانا یا سجدے میں جانا مشکل ہے تو وہ کرسی کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتا ہے, کرسی ساتھ دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی جی اس میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں فرض اور واجب میں قیام فرض ہے, اور سنت چاہے موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں یا نوافل ہوں, اس میں بلا عذر بیٹھ کر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا پہلے یہ غور و تفکر کر لے کہ وہ قیام پر واقعی قادر ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. آج کل یہ بھی ایک بہانہ چل گیا, پہلے آپ نے کبھی مسجدوں میں اتنی کرسیاں کبھی نہیں دیکھی ہوں. اب پورا سیکشن ہوتا ہے کرسیوں کا, الگ سیکشن ہو گئی ہیں, اتنی کرسیاں ہو گئی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی, اچھا اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے روڈ پہ چلے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر واقعی کسی کے ساتھ عذر ہے تو جیسا حضرت نے فرمایا, لوگ یہ کہتے ہیں آج تھکن بہت ہے, آج بیٹھ کے پڑھ لوں گا نماز. نہیں, پھر نماز نہیں ہوگی, گنجائش نہیں ہے, فرض میں قیام صحیح. آپ دیجیے اگلا کس کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ جب میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی ہوں تو میں پین سے اس پر نشان لگا لیتی ہوں کہ یہ اس نبی کی آیت ہے یا اس نبی کا واقعہ ہے, تو یہ کیا اصلاح کر دیجئے میری کہ یہ درست کرتی ہوں کہ غلط. ٹھیک, یہ مناسب نہیں ہے کہ قرآن پاک پہ کچھ لکھا جائے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط پین لگ گیا, کوئی حرف زبر زیر پیش لگ گئی تو آگے پڑھنے والوں کے لیے مسئلہ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ایک صفحہ خالی ایسا کاغذ لے لیں چھوٹا سا, اس کے اوپر لکھ کر اس کو قرآن پاک میں رکھ دیں نشانی کے طور پہ, تاکہ اس پہ لائن نمبر لکھ دیں اگر چاہیں تو, تاکہ جب بھی آپ کھولیں تو وہ سامنے ہو, لیکن لکھیں نہیں اس کے اوپر. گناہ نہیں ہے لکھنا, مناسب نہیں ہے. لیکن صحیح ہے. میں عام طور پر کچھ بھی باقی کتابیں وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں ایک ہائی لائٹر ہاتھ میں رکھتا ہوں کہ جناب جو چیز ایسی ہے جو کہ میں ریمائنڈ کرنا چاہوں, یا اتنی بڑی کتاب ہے مجھے یاد نہیں رہے گا تو میں اس کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. یہ عمل قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے کرنا اصل میں قرآن مجید میں آپ کو کرنے کی حاجت تو نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے شروع میں جو گتا ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ لکھ لیں صفحہ نمبر, آیت نمبر, کوئی بھی اگر آپ کو خاص کرنا ہے. لیکن اگر آپ لائنر وغیرہ پھیر دیں تو حرج نہیں ہے. اس میں اصل میں اسپرٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات, جس کو بعض علماء الکوہل کو ناجائز کہتے ہیں, اس کو شراب کی قسم کہتے ہیں. اس میں یہ والے مسائل بھی سارے آ سکتے ہیں, تو بہتر ہے کہ شروع میں ہی حاشیہ وغیرہ لکھ لیا جائے. اچھا ضامن صاحب, یہ زینش صاحبہ ہیں, انہوں نے بڑے اصرار سے سوال کافی دنوں سے آ رہا ہے کہ, اور ظاہر ان کا کوئی متعلقہ مسئلہ ہوگا تبھی پوچھ رہے ہیں بار بار کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی وجہ سے کسی غلطی سے اسلام چھوڑ دیا ہے تو اب وہ واپس آ سکتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ رہی کہ پروردگار عالم سب کی ہدایت فرمائے کہ حق دین کو چھوڑ کر وہ ناحق دین کی طرف گیا ہے, اور جہاں تعلق رہا ہے کہ اگر وہ تائب ہو گیا ہے واپس آنا چاہتا ہے تو اسلام کے دروازے تو ہر لمحے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. توبہ استغفار کر کے وہ ظاہر ہے کہ اپنی اس غلطی کا استغفار کرے اور اسلام کے دروازے کھلے گا. یہ کوئی ایسا irreversible پروسیس تو نہیں ہے ظاہر. ٹھیک جی دیجیے مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی اکمل صاحب سے جو ہے وہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہم صبح سحری کرتے ہیں اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں, لیکن کچھ گھنٹے کے بعد ہمیں وومیٹنگ ہو جاتی ہے, تو اس میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے؟ وومیٹنگ ہو جاتی ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وومیٹنگ سے 3 شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا. نمبر 1 روزہ یاد ہو, نمبر 2 روزہ یاد ہو, ٹھیک, نمبر 2 جان بوجھ کر وومیٹنگ کے لیے کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو قدرت اختیار کے ساتھ, اور نمبر 3 وہ پریشر کے ساتھ قے آئی ہو جس کو فقہی اصطلاح میں منہ بھر قے کہتے ہیں, جس کو آپ روک نہیں سکتے ہو. یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں. لہذا مثال کے طور پر روزہ یاد نہیں تھا, روزہ توڑنے والا عمل جان بوجھ کر یعنی وومیٹنگ والا عمل کیا اور منہ بھر قے آئی, نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد ہے, جان بوجھ کے عمل کیا, منہ بھر سے کم آئی, نہیں ٹوٹے گا. روزہ یاد ہے, جان بوجھ غلطی سے یعنی ویسی متلی پیدا ہوتی ہے جیسے بعض اوقات زیادہ کھا لیتے ہیں حسب عادت ہم لوگ, اس سے ہوا, اپنے قدرت اختیار سے نہیں ہے, نہیں ٹوٹے گا. اس میں فقہی اعتبار سے کوئی ہے؟ جی اب تقریباً مماثلت ہے اس میں. فقہ یہ کہ فقہ اہل بیت میں اتنا سا ہے کہ اگر بے اختیار قے آ رہی ہے اور وہ قے اگر حلق تک رہ گئی ہے اور پھر آپ نے اتار لیا, ابھی یہاں منہ میں نہیں آئی, حلق تک ہے یہاں اتار لی ہے, تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. اور اگر جان بوجھ کے آپ وہ قے لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, روک سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے اگر آپ لے کر آئے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بے اختیاری اگر آئی ہے, انسان کنٹرول میں بے اختیاری آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے. آخری سوال رفیع اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں, یہ عید الفطر کے اگلے ہی روز سے, یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں دوسری عید کہتے ہیں, ہم اپنے قضا روزے رکھنا شروع کر دیں تو اس میں تو مطلب ٹھیک ہے؟ جی ہاں, کوئی حرج نہیں ہے. صرف عید الفطر کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. سال کے 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے. ایک یہ میٹھی عید جس کو کہتے ہیں عید الفطر, اور 4 لگاتار جو بقرہ عید کے ہیں, 10 ذوالحجہ, 11, 12, 13, یہ 5 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے. باقی تم پورے سال جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بس ضامن صاحب یہ بالکل آخری سوال ہے, یہ اعتکاف کے حوالے سے آخری عشرہ ہی مخصوص ہے یا فضیلت ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں, آخری عشرہ ہی مخصوص ہے. آخری عشرہ ہی سنت موقدہ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آخری عشرہ, ورنہ پورے رمضان کا اعتکاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے پہلے اولاً 10 دن کا اعتکاف کیا, پھر صحابہ سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کیا, نہیں ملی, اور مجھے حکم دیا گیا اگلے عشرے میں بھی اعتکاف کریں. پھر اگلے عشرے میں بھی کیا, تو پھر آخر میں آخری روز آپ نے فرمایا کہ میں نے اس میں بھی شب قدر کو تلاش کیا, نہ ملی, اب مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے, تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے کر لے. تو پھر وہ ایک اجتماعی اعتکاف ہوا, لیکن وہ جو 20 دن پہلے کا ہوگا وہ نفلی ہوگا, یہ سنت موقدہ. ٹھیک ہے. اور ضامن صاحب اس میں کوئی کم سے کم دنوں کی لمٹ ہے؟ 3 روز, کم سے کم 3 دن. اس میں ہمارے 1 روز بھی کر سکتے ہیں, وہ نفلی بنے گا. نفلی اعتکاف تو آپ چاہے چند گھنٹے کا بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ نفلی بنے گا. اور آخری ضمنی سوال یہ کہ اب ظاہر ہے وہ موبائل وغیرہ کی اتنی انوالومنٹ ہو گئی, تو یہ ٹھیک ہے وہ اعتکاف میں ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ غیر ضروری نہیں استعمال کر سکتے, غیر ضروری نہیں, غیر ضروری استعمال نہ کریں. بلا وجہ میں بیٹھے ہوئے کہ فارغ ہیں چلو میسیجنگ کرتے رہنا, بالکل نہیں. یعنی اس سے اگین اعتکاف کی اسپرٹ متاثر ہوگی یا اعتکاف باطل؟ دیکھیں بات یہ کہ اعتکاف بیٹھے کیوں ہیں ہم؟ اعتکاف اس لیے بیٹھے ہیں کہ تاکہ ایک خضوع خشوع کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک رجوع, ایک رابطہ رہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا ہے کہ ہم بیٹھ تو گئے ہیں, جس کے لیے بیٹھے ہیں اسی سے رابطہ نہیں بلکہ سب سے رابطہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ذرا یہ موبائل درمیان میں ہائڈ ہو جاتا ہے نا. اچھا, پھر میسج جو ہے اچھا بھی آ سکتا ہے اور غلط بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مذاق بھی کر سکتا ہے آپ سے. تو بات یہ کہ جس سے رابطے کے لیے بیٹھے ہیں اسی سے رابطہ رکھیں نا. اب صحیح ہے, غیر ضروری کیوں رابطہ کریں؟ تو واٹس ایپ اور فیس بک پر آن لائن نہ رہا جائے کم سے کم اعتکاف کے. جیسے کہ عالم دین ہے یا کوئی ایسا تبلیغ کرنے والا ہے, وہ اگر لوگوں کو چیٹ کے ذریعے بھی تبلیغ دین کر رہا ہے, الگ بات ہے. اور ایک ہے کہ پوری دنیا سے چیٹنگ شروع کر دی ہے, فارغ تھا سوچا سلام, یہ پھر روح اعتکاف کے منافی ہے, اعتکاف باطل نہیں ہوگا. صحیح, بہت نوازی, بہت شکریہ ضامن صاحب, بہت شکریہ پیپل صاحب. اس کم وقت میں جتنا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے علماء کرام سے سوالات لیتے ہیں اور اپنے علم میں بھی اضافے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.